بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم الحمدللہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم میرے عزیز دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ہمارے معاشرے میں کچھ جو معاملات ہیں وہ ایسے مسکنسیپشن میں ڈال دیے جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے لوگ دین اسلام پہ اعتراض کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایون کہ ہمارے مسلمان بھائی جو سے ان کے بھی دل میں ایسا سوال پیدا ہونے لگ جاتا ہے کہ اسلام ہمارا تو ایسا ہے نہیں، لیکن ایکویلٹی کی بات کرتا ہے اور برابری کے حقوق کی بات کرتا ہے، چاہے وہ عورت کے ہوں یا مرد کے حقوق ہوں، وہ تو برابری کی بات کرتا ہے۔ لیکن کئی معاملات میں آ کے تو انسان کے خود کے اندر ایک سوال پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں، وہ صرف لوگوں کی بتائی ہوئی غلط باتوں سے اور بیان کردہ روایات کے مسکنسیپشن سے کہ وہ ٹھیک طرح سے بیان نہیں کی گئی ہوتی۔ مثال کے طور پہ اکثر جب بھی کوئی ایسے معاملات ہوتا ہے، کوئی میاں بیوی کا معاملہ ہو یا عورت کا کوئی ایسا معاملہ ہو جس میں کوئی عورت کی انوالومنٹ موجود ہوتی ہے، تو اس میں اکثر لوگ کوئی بڑے بیٹھتے ہیں یا کوئی ایک بندہ اٹھ کے نا لازمی ایسا نکلتا ہے، وہ یہ لازمی ورڈ بولتا ہے کہ تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ عورت ویسے ناقص العقل ہے۔ اب عورت جب اس بات کو سنتی ہے نا، وہ سمجھتی ہے کہ پتہ نہیں کہ میری ڈیفیشنسی بیان ہو رہی ہے یہاں پہ، کہ مجھے یعنی کہ کوئی مرتبے کے اعتبار سے کم کیا جا رہا ہے، میرا ایک درجہ کم کیا جا رہا ہے، میری ایک ایبلٹی کو ڈسیبل کیا جا رہا ہے یہاں پہ، کہ میں ناقص العقل ہوں، یعنی کہ میری جو انٹیلیجنس ہے وہ لیک ہے۔ تو وہ سمجھتی ہے کہ یہ کیا بات ہے۔ اب جبکہ یہ روایت صحیح بخاری میں 304 نمبر روایت ہے۔ اب آپ اگر اس روایت کو پڑھیں گے نا، اس میں ناقص العقل و دین کے لفظ ہیں۔ اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اسلام برابری کے حقوق کی بات کرتا ہے، ایکویلٹی کی بات کرتا ہے، کہ وہ ایک بندے کو اتنا ڈی گریڈ کرے گا، اس کی ڈیفیشنسی بیان کرے گا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اور جو چیز انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ اس پہ کیسے ملامت کر سکتا ہے؟ ایسا اللہ کا تو یہ اصول ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جو چیز انسان کے اختیار میں ہے اس کا انسان سے حساب ہونا ہے، وہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو روایت ہے اس میں یہ فرمایا گیا کہ عورتوں کو زیادہ صدقہ کرنے کا حکم دیا گیا، اور فرمایا کہ عورت جو ہے ناقص العقل و دین ہے۔ اب اگر ناقص العقل سے مراد یہ لیا جائے گا کہ عورت عقل میں کمی ہے، عورت کے عقل میں نقص ہے، تو اس سے اگلا لفظ بڑا خطرناک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اس کے وہ ناقص، اس کی عقل ناقص ہے تو اس کا دین بھی ناقص ہے، اور وہ تو پریشان ہو گئی بیچاری کہ میرا تو اس میں کیا قصور ہے، میرا دین کیسے ناقص ہو گیا، تو میرے دین کا کیسے کوئی ایمان کا فیصلہ کر سکتا ہے؟ تو یہ جو سی عربی کے اس کے جو اپروپریٹ ایگزیکٹ جو ٹرانسلیشن بنتی ہے نا ناقص کی، انہوں نے اس کے ترجمے کو بھی عربی کے نقص کو اردو میں بھی نقص ترجمہ اس کا کر دیا، جبکہ کئی الفاظ ایسے ہیں جو ایک زبان سے دوسری زبان میں جب تبدیل ہوتے ہیں تو اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ جیسے فتنہ لفظ ہے، عربی کا لفظ فتنہ، اس کا مطلب ہے آزمائش، جب وہ اردو میں کنورٹ ہوتا ہے تو اس میں ہم فتنہ سمجھتے ہیں فساد کو۔ اسی طرح جو ناقص ہے نا، ناقص کا مطلب ہے کہ اس سے ریت کی گئی، اس سے کمی کی گئی ہے اس کے اندر، وہ یہ نہیں کہ اس کے اندر اس کا وہ نقص ہے۔ اور آگے عقل کا جو سا لفظ ہے نا، وہ وہاں پہ استعمال ہوا ہے کہ وہ دنیاوی معاملات اور دینی معاملات کے اوپر، کہ عورت کو دنیاوی اور دینی اعتبار سے اس میں اسے ریت برتی گئی ہے، جیسا کہ مردوں کے اوپر جہاد فرض ہے، عورت پہ جہاد فرض نہیں ہے۔ اسی طرح عورت کے وہ نمازوں کا معاملہ کچھ دنوں کی، اور وہ روزوں کا معاملہ کہ وہ روزے نہیں رکھے گی، اس پہ چھوٹ ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ یہ رعایت برتی گئی ہے اسے کہ یہ دنیاوی معاملات۔ اور حدیث کے آپ آگے الفاظ پڑھیں گے نا، تو نبی علیہ السلام نے جب ان سے پوچھا گیا نا، نبی علیہ السلام سے عرض کی گئی کہ ہمارے دین اور ہماری عقل میں نقصان کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ عورت کی گواہی مرد سے کیا نصف نہیں ہے، آدھی گواہی نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا ایسا ہی یا رسول اللہ؟ تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا تو یہی تو دنیاوی معاملات میں ان کو رعایت دی گئی ہے۔ اور جب اسے اگلا لفظ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کیا وہ عورتوں کو نماز میں اور روزوں میں چھوٹ نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں ایسے ہی یا رسول اللہ، تو کہتے ہیں یہی تو ان کے دین میں کمی ہے۔ دین میں کمی مطلب دین و دنیاوی معاملات میں اسے رعایت برتی گئی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ یہ معاملات ہیں، تو عورت کو اس طریقے سے جو نا، تو اس حوالے سے اپنی یہ مسکنسیپشن دور کریں، اور لوگوں کو بھی اگر کوئی بھی ایسی کوئی بات آئے تو معاملہ آئے تو ان کی اصلاح کریں کہ یہ ایسی بات نہیں ہے، دین تو کبھی ایسی بات نہیں کر سکتا۔ اس کے الفاظ میں ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو پچھلے بزرگ گزرے ہیں انہوں نے
یہ جو ترجمے کیے ہیں انہوں نے کئی مطلب کہ اسی طرح ترجموں کے وہی معنی بیان کر دیے ہیں جو جیسے کہ عربی میں لکھے ہوئے ہیں، تو وہ آگے مسئلے کھڑے ہو گئے ہیں لوگوں کے لیے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔